السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ منکرین حدیث پارٹ 3، دوسرا حصہ، حفاظت حدیث۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، لہٰذا یہ معتبر نہیں ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اکرام لکھتے تھے، اور پھر اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہم نے یہ نصیحت نازل فرمائی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو اسے پوری دنیا والے مل کر بھی ختم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت 2 طرح سے ہوئی ہے۔ نمبر 1 تعلیم اور عمل کے ذریعے، نمبر 2 کتاب کے ذریعے۔ حفاظت حدیث تعلیم اور عمل کے ذریعے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وضاحت کرنے کی ذمہ داری دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی، اور ان تعلیمات پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عمل کیا، اور اس طرح تعلیم اور عمل کا سلسلہ بحمد للہ تعالی اب تک چلا آ رہا ہے۔ بہت سی احادیث ایسی ہیں جن پر یہ منکرین حدیث بھی عمل کرتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ حدیث کو نہ ماننے والے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت عمل کے ذریعے کر سکتے ہیں تو پھر حدیث کو ماننے والے کیوں اس کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ حدیث کو نہ ماننے والے مثلا 2 عیدیں، ختنہ کرنا، بغل اور زیر ناف بال صاف کرنا وغیرہ وغیرہ، ان سب پر منکرین حدیث عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اسی طرح یہ تعلیم اور عمل کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ قبیلہ عبد القیس کے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سے امور دین کی تعلیم دی، اور پھر فرمایا ان کو یاد کر لو اور اپنے پیچھے والوں کو بھی اس سے مطلع کر دینا۔ صحیح بخاری کتاب العلم۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کو احکامات بتاتے ہوئے یاد کرنے کا حکم دیتے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو موجود نہ ہوتے ان تک بھی پہنچانے کا حکم دیتے تھے۔ یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، آپ ہمارے ساتھ ایسا آدمی بھیجیں جو ہمیں سنت اور اسلام سکھائے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیج دیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الفضائل میں موجود ہے۔ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ اکرام کو دینی احکامات نہیں سمجھاتے تھے بلکہ دیگر علاقوں میں بھی صحابہ اکرام کو بھیجتے تاکہ ان کو بھی وہ احکامات سکھائیں۔ سمام بن
شعبلہ رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ دینی احکامات سیکھیں اور پھر ہمیں آ کر سکھائیں۔ لہٰذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوالات کیے، اور وہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے متعلق تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوابات دے دیے تو سمام بن شعبلہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو حکم لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیکھ کر ہمیں نصیحت کرتے تھے، روزانہ نہیں کرتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہم اکتا نہیں جائیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم یہ روایت موجود ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسائل وغیرہ سمجھانے کے لیے دن مقرر کیے تھے، اور ان دنوں میں لوگوں کو دینی مسائل سمجھاتے تھے، اور پھر صحابہ سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرتے تھے، اور اسی طرح تعلیم و عمل کا سلسلہ اس وقت سے لے کر اب تک جاری ہے۔ الحمدللہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ موجود نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچانے کا بھی حکم دیتے تھے۔ ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چند باتیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، حاضر کو چاہیے کہ غائب جو موجود نہیں ہیں کو میری باتیں پہنچا دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حاضر ایسے شخص کو پہنچائے جو اس سے زیادہ میری باتوں کو محفوظ کر سکے۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب العلم میں موجود ہے۔ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی حفاظت کا اہتمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کراتے تھے اور صحابہ کرتے تھے۔ ایک اور روایت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے تو 3 بار دہراتے تاکہ لوگ اس کو خوب سمجھ لیں، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے ان کو سلام کرتے تو 3 بار کرتے۔ صحیح بخاری کتاب العلم۔ صحابہ کرام اس انتظار میں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ الفاظ ادا ہوں اور ہم انہیں یاد کر لیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والا تکرار کے ساتھ جملہ کتنی مضبوطی اور اچھی طرح سے یاد کرتے ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دینی مسائل سمجھاتے بلکہ عورتوں کو بھی دینی مسائل سمجھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ کے پاس آنے میں ہم پر غالب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خاص ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمایا۔ اس دن ان کو نصیحت کرتے اور شریعت کے احکامات بیان فرماتے۔ صحیح بخاری کتاب العلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت صرف مردوں نے نہیں بلکہ عورتوں نے بھی عمل کے ذریعے کی ہے، اور الحمدللہ اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت عمل کے ذریعے ہو رہی ہے۔
صحابہ کرام اتنے اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتے تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پابندی سے عمل کرنے والے بھی تھے۔ مگر افسوس کہ آج منکرین حدیث اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں شامل کر دیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اور مسلمانوں کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ جبکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو پھر اللہ سے بڑھ کر بہترین محافظ کون ہو سکتا ہے؟ اب چلتے ہیں دوسری طرح کی حفاظت کی طرف، حفاظت حدیث کتاب کے ذریعے۔ منکرین حدیث ایک حدیث پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہو تو اسے مٹا دے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا منکرین حدیث کو اپنے عقیدے کی روح سے بطور دلیل حدیث پیش کرنا جائز ہے؟ کیا انہیں اپنے اس فعل پر شرم نہیں آئی؟ اپنے مقصد کے لیے حدیث پیش کرنا جائز ہے، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کی طرف رجوع ناجائز ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ منکرین حدیث مکمل حدیث پیش نہیں کرتے۔ پوری حدیث اس طرح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت لکھو میری طرف سے کچھ بھی، اور جس نے قرآن کے علاوہ میری طرف سے کچھ لکھا ہو تو وہ اس کو مٹا دے۔ البتہ میری حدیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم کتاب الزہد میں موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ سے بات واضح ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ لکھنے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ کہیں کلام اللہ اور میرا کلام خلط ملط نہ ہو جائے۔ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں بھی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات لکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے پوچھا، کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا، جو ہم آپ سے سنتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے؟ اللہ کی کتاب کو علیحدہ کر لو اور اسے خالص رکھو۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 12 حدیث 11092۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ قرآن کے علاوہ لکھنے سے کیوں منع فرمایا تھا، اور جب یہ خطرہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع نہیں کیا۔ پھر اس کے علاوہ دیگر ایسی احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتا تو اسے یاد کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا۔ پھر مجھے قریش نے لکھنے سے منع کیا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات لکھتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی کی حالت میں، لہٰذا میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، تم لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ ابو داؤد کتاب العلم۔ اس حدیث میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں بھی صحابہ اکرام سے احادیث تحریر فرمائی ہیں، جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں کتاب تحریر کروائی۔ ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ کتابت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھی۔ ایک اور روایت، عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کتاب تھی اور وہ فرماتے تھے یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر مجھے دی تھی۔ ترمذی ابواب الدعوات، باب ما جاء فی عقد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھوائی کہ ہر قبیلے کے پاس قبیلے پر اس کی دیت واجب ہوگی۔ پھر لکھوایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کے غلام کا مولا بن جائے بغیر اس کی اجازت کے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں اس شخص پر لعنت کی ہے جو ایسا کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام و مسائل پر مبنی تحریریں اپنی نگرانی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لکھوائیں، جن کو صحابہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حماد کہتے ہیں میں نے ثمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کتاب لی جس کے متعلق وہ فرماتے تھے کہ اس کتاب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھا اور اس کتاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی۔ جب انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقات وصول کرنے والا بنا کر بھیجا تھا تو ان کو یہ کتاب تحریر فرما کر عنایت فرمائی تھی۔ ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نسخہ اس کتاب کی نقل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں تحریر فرمایا تھا، اور وہ تحریر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے پاس تھی۔ ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریروں کو اس قدر محفوظ رکھتے تھے کہ ان کے بعد ان کی اولاد بھی ان تحریروں کی حفاظت کرتی تھی۔ ایک اور روایت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور اشتر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی خاص وصیت کی ہے جو اوروں کو نہیں کی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، مگر جو میری اور اس تحریر میں ہے۔ پھر ایک نوشتہ تحریر اپنی تلوار کے نیام سے نکالی اور اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ سنن نسائی کتاب القسامہ۔ ان تمام روایت سے منکرین حدیث کی اس بات کا رد ہوتا ہے کہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بے شمار دلائل اس موضوع پر موجود ہیں، مگر اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔